السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 13 جماعت 8ویں اردو ایک لڑکی کے درسی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے بچوں، آپ کو اسی چینل سے آنے والے دنوں میں سائنس، میتھس، ہسٹری اور انگلش کے لیکچر بھی ملیں گے۔ چلیے تو بغیر وقت ضائع کیے آج ہم اپنا جو درسی سبق ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، درسی سبق میں کچھ جو سوالات جن کا ہم کو تحریری جواب لکھنا ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ سوال نمبر 1، پیارے بچوں، آپ کی بک میں آپ سے سوال نمبر 1 کچھ یوں پوچھا گیا ہے۔ چڑیا کیسی جھاڑیوں میں چہچہاتی ہیں؟ جو چڑیاں ہوتی ہیں وہ کیسی جھاڑیوں میں چہچہاتی ہیں؟ جواب، چڑیا گھنی جھاڑیوں میں چہچہاتی ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ یہ جواب کا جو پوائنٹر ہے یہ 2 بار لکھا گیا ہے، آپ اس کو رف کر دینا، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑیا گھنی جھاڑیوں میں چہچہاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، دوسرا بند پڑھ کر بتائیے کہ لڑکی اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کیسی جگہ رہنا چاہتی ہے۔ پیارے بچوں، میں نے اس بند کو آلریڈی پڑھا ہے، آپ بھی اس بند کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے صرف اس کی تشریح آپ کے سامنے لکھی ہے جو آپ کے سامنے کچھ یوں بیان ہے۔ جواب، دوسرے بند میں شاعر فرماتا ہے کہ لڑکی اپنی ہمجولیوں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایسی جگہ رہنا چاہتی ہے جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو۔ ٹھیک ہے، جہاں یعنی کہ برسات کے موسم میں گرینری بہت زیادہ ہو اور ہوا کے اثر سے خرپتہ ہل رہا ہو، تھر تھراتا ہوا، یہاں میں نے لکھا ہے جو آلریڈی وہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے اس کے اکارڈنگ۔ ٹھیک ہے، آپ سیم یہی کوسچن اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی ٹیچر جو اچھا اردو نوئنگ ٹیچر ہوگا وہ آپ کے مارکس بالکل بھی نہیں کاٹے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں چشموں کے پانی کی آواز سریلی ہو۔ آئی بات سمجھ؟ گویا برسات کے موسم میں لڑکی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ پرفضا ماحول، ٹھیک ہے، مقام پر جھولا جھولنا چاہتی ہے۔ یہاں پر ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب کرتے ہیں ہم شروع سوال نمبر 3۔ کوئل کیسے گیت گاتی ہے؟ پیارے بچوں، پوچھا گیا ہے کہ کوئل جو ہوتی ہے وہ کیسے گیت گاتی ہے۔ جواب اس کا کچھ یوں ہے، کوکو، کوئل جو ہوتی ہے کوکو کی آواز میں دلکش گیت، یعنی کہ دل کو چھو لینے والے گیت جو ہے وہ گاتی ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس درسی سبق کے جو خالی جگہیں ہیں میں نے صرف ان کے آپشنز لکھے ہیں۔ جو آپ کی پہلی ڈیش جگہ ہے، جو یعنی کہ پہلی فل ان دا بلینکس ہے، اس کا جو آپشن ہے وہ چڑیاں ہے۔ دوسری ڈیش جگہ کا آپشن خوشبو ہے۔ تیسری ڈیش جگہ کا اوپن کوئلے ہیں، ٹھیک ہے، کوئلے۔ اور جو چوتھی ڈیش جگہ ہے اس میں آپ ہمجولیاں لکھ سکتے ہو۔ جوڑ ملائیے، میں نے ملا دیا ہے، ٹھیک ہے، الف اور بے کا جو جوڑ ملانا ہے۔ چڑیوں سے آتا ہے چہچہانا، کوئل کرتی ہے کوکو، ٹھیک ہے، پھول کرتے ہیں، پھول سے آتی ہے ہمیں خوشبو، اور چشمہ سے آتا ہے پانی، اور برسات جب ہوتی ہے تبھی کھلتی ہے ہمارے گھروں میں اور زمینوں میں سبزی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اوکے۔ سوال نمبر جو آخری ہے اس کا، لکھے ہوئے نظم کے بند کو نثر میں لکھیے، یعنی کہ جو شاعری کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو بند یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو نثر میں، یعنی کہ اس کا میننگ آپ کو لکھنا ہے۔ میں نے ساری چیزیں کر کے رکھی ہوئی ہیں، آپ کو صرف تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا جھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبوؤں سے بن کا بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ جواب، شاعر اس بند میں فرماتا ہے کہ لڑکی، ٹھیک ہے، شاعر اس بند میں فرماتا ہے کہ لڑکی برسات کے موسم میں ایسی جگہ جھولنے کی خواہش کرتی ہے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں، یعنی کہ جہاں نہروں کے پانی کی آواز ہو، اور
ان کا پانی موتیوں کی طرح دکھائی دے رہا ہو، جہاں ہر طرف پھول کھلے ہوں اور سبزہ لہلہاتا ہو، اور پھولوں کی خوشبو ماحول میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہو۔ شاعر نے برسات کے پرکیف ماحول میں لڑکی کی زبان سے جھولا جھولنے کی خواہش کا اظہار بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں تک یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لکھے ہوئے جمع الفاظ کے واحد لکھیے۔ آپ کے پاس یہ وہاں دیا ہوا ہے جیسے جاڑیاں شاخیں، تو میں نے دونوں واحد الگ اور جمع الگ کر کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو صرف ان کو دیکھنا ہے۔ جاڑی سے جھاڑیاں آئے گا، ٹھیک ہے۔ شاخ، شاخیں، کلی یعنی کہ ایک کو بولا جاتا ہے کلیاں بہت ساری، ہم جولی ایک کو بولا جاتا ہے اور ہم جولیاں بہت ساری، ٹھیک ہے۔ نہر سے مراد اس کا جو جمع آئے گا وہ نہریں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہم گرامر پورشن پہ بھی انشاءاللہ کلاسز بنانے والے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو سارے گرامر پورشن کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی چیز کیسے آتی ہے۔ نظم میں ایک لفظ چہچہانا آیا ہے، اس سے چہچہاہٹ بنتا ہے۔ نیچے لکھے لفظوں میں ہٹ لگا کر لفظ پورا کیجیے۔ تھر تھرانا مطلب تھر تھراہٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ والا جو ہے یہ نہیں لکھنا ہے، یہ ایکسٹرا سے ایڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کو میں ایک بار رف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو ہے یہ آپ بالکل بھی یوز نہیں کرو گے، یہ والا جو ورڈ ہے وہ آپ یوز نہیں کرو گے بچوں۔ آئی بات سمجھ؟ ویری گڈ۔ گنگنانے سے بنے گی گنگناہٹ۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اب ہم اگلے اس پہ چلتے ہیں، لیٹس گو۔ اوکے، شاباش بچوں۔ اس کے بعد ہے مسکرانا، اس میں بھی پہلا جو میم لگا ہوا ہے یہ آپ یوز نہیں کرو گے۔ آئی بات سمجھ؟ ویری گڈ۔ مسکرانا، مسکراہٹ، مسکرانا سے بنتا ہے مسکراہٹ۔ اگلا جو ہے گڑ گڑانا، یعنی کہ کسی کے پاؤں میں جا کے گڑ گڑانا، منت اور عاجزی کرنا، تو اس سے آتا ہے گڑ گڑاہٹ، یعنی کہ گڑ گڑانے والے کی گڑ گڑاہٹ، ٹھیک ہے۔ گرامر میں ویسے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوں گی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا یہ لیسن مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کام بہت پسند آیا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش جو ہے بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ جب بھی ویڈیو کو دیکھ کے اپنی کاپی بنانا چاہیں تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے اتنی دیر رک کے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سوال کو سمجھیں، سوال کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی سمجھ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا ویڈیو ہوتا ہے یہاں مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، جس میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 14، اور اس کے اوپر لیسن کے اوپر جو ڈیٹیل ڈسکرپشن اور ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کل یعنی کہ 30 جون کو مل جائے گا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہم لگاتار آپ کو ویڈیو پرووائڈ کرتے رہیں، اور آپ اپنے کمنٹس کیا کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کو ہمارا کام جو ہے وہ پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اور جتنا ہو سکے چینل کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور اپنے ان لوگوں میں جن کے پاس کوئی پڑھنے کی سعادت نہیں ہے۔ تو پلیز ایک بار پھر سے کہوں گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، اور اسٹے سیف، اسٹے ایٹ ہوم، اور کیا کہہ سکتے ہیں، نیبر ازم پھیرن کیا دپان چھو ہوا چھو زبردست خراب۔